ارشاد صاحب، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے ہی بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور ہمیشہ مسائل کا ہی مقابلہ کرتا آ رہا ہے، پاکستان فیس کرتا آ رہا ہے، لیکن آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. پاکستان تو مسائلستان بن گیا ہے، اور آج سے نہیں بنا، یہ شروع سے ہی مسائلستان ہے، اور اس کے مسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. فارسی کی ایک ضرب المثل ہے کہ تن ہمہ داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا تن داغدار ہے، ہمارے پورے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، تو ہم مرہم کہاں کہاں آخر لگائیں، کس کس جگہ پر مرہم لگائیں. اسی طرح سے ایک اور شعر ہے اردو میں کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے. تو اگر آپ مجھ سے پھر بھی پوچھنا چاہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، تو پہلے میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ کون سا نہیں ہے، جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں غربت سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں جہالت سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں انتہا پسندی بھی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے پڑوسیوں سے برے تعلقات اور مسلسل دونوں طرف کی سرحدوں سے خطرات بھی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی دنیا بھر میں رینکنگ کا لو ہونا، بین الاقوامی تعلقات میں اس کا اعتبار کم ہونا، پاکستانی پاسپورٹ کی اہمیت کا کم ہونا، یہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جہاں سے سارے مسئلے نکل رہے ہیں، جہاں سے سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام کا ہے. کوئی بھی آپ دیکھیں، کہیں پہ سدھار لانا چاہتے ہیں، کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے، آپ کو فیصلہ کرنے کی قوت چاہیے. پاکستان کو بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ایسا سیاسی نظام یا سیاسی استحکام ایسا حاصل نہیں ہو سکا کہ جس کی بنیاد پر وہ کوئی دیرپا، پختہ، مضبوط اور درست فیصلے کر سکتا ہو. نتیجہ یہ ہے کہ اس عدم استحکام اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہمیشہ سے پاکستان کی قسمت رہی ہے، فیصلے بھی ہمارے یا تو غلط ہوتے آئے ہیں، یا کمزور ہوتے آئے ہیں، یا ناپائیدار ہوتے آئے ہیں، جو ہر آنے والی حکومت، ہر آنے والا حکمران جن کو بدل دیتا ہے یا بدل سکتا ہے. تو سیاسی عدم استحکام کی اب کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی استحکام سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تو ہمارے ہاں جمہوریت ہے، لیکن در حقیقت یہ جمہوریت وہ نتائج پیدا نہیں کر رہی جو بہت سے دوسرے ممالک میں اس جمہوریت نے نتائج پیدا کیے ہیں. جیسے آج کی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ جمہوریت اور جمہوری عمل اتنا پختہ اور مضبوط ہے کہ وہاں ایک طرح کی فلاحی ریاست کا اس نظام کی بنیاد پر قیام ممکن ہو گیا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں تو بمشکل یہ پچھلے چند سالوں سے 2 حکومتوں نے اپنے ادوار مکمل کیے ہیں، لیکن اور اس کے علاوہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں سمجھ لیجئے کہ تقریباً آدھا عرصہ تو فوجی حکمران رہے ہیں اور آدھا حصہ جمہوری حکمران رہے ہیں. لیکن جمہوری حکمران اس لیے ناکام رہے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ہاں کبھی پنپ نہیں سکی ہے، کیونکہ جمہوریت کسی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اسمبلی قائم ہو جائے اور کچھ نمائندے منتخب ہو جائیں. جمہوری ایک مزاج کا نام ہے، ایک جمہوریت ایک رویے کا نام ہے، جمہوریت ایک فکر کا نام ہے، جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے. وہ سوچ، وہ فکر، وہ رویہ اور وہ مزاج بدقسمتی سے ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوا. اب اس کی وجوہات اگر آپ ڈھونڈنے لگیں تو موٹی موٹی 2 وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کے کردار میں اور اداروں کو حاصل ہونے والی طاقت میں وہ توازن نہیں ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے طاقت کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں.
آپ فوج سے لاکھ مطالبہ کرتے رہیں کہ وہ مداخلت نہ کرے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ چیک اینڈ بیلنس کا وہ نظام قائم نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کسی بھی بڑی طاقت کے اوپر کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے جو اس کے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہو یا جو اس کے آئینی کردار سے تجاوز کر رہی ہو، تو ایسا ہمارے ہاں ممکن نہیں ہو سکا۔ تو دوسری ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست پر یا سیاسی نمائندگی پر، عوامی نمائندگی کے نام پر ہمیشہ سے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا قبضہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی غریب آدمی، عام آدمی، چاہے وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیپیبل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، وہ الیکشن لڑنے کا اور اسمبلی میں پہنچنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس میں بھی جب آپ دیکھیں کہ جاگیردار جب اسمبلیوں میں آتے ہیں تو ان کے اپنے مفادات ہیں، اور معاشی مفادات اور اختیار اور اقتدار کے مفادات ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی اصول، عوامی فلاح کا کوئی اصول نہیں پنپ سکتا۔ تو جب تک ہمارے ہاں سے یہ پاور جو ہے یہ ان پاکٹس میں موجود رہے گی، جہاں پہ جاگیرداروں کے پاس رہے گی یا سرمایہ داروں کے پاس رہے گی یا ایلیٹ کے پاس رہے گی یا اشرافیہ کے پاس رہے گی یا فوجی اشرافیہ کے پاس رہے گی یا بیوروکریٹک اشرافیہ کے پاس رہے گی، تو اشرافیہ اپنے مفادات کے مطابق کام کرے گی۔ اور یہ دنیا میں کہاں بھی ہو، نیچرلی لوگ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ وہ کیسے صدیوں سے حاصل شدہ اپنے استحقاق کو، اپنے اختیار کو اس طرح آسانی سے جانے دیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو میرا خیال ہے کہ کرنے کی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہمیں اپنے سماجی ماحول میں اور سماجی مزاج میں تبدیلی لانی ہوگی۔ ہمیں کسی نہ کسی حد تک ایک مساوات قائم کرنی ہوگی جہاں عوامی نمائندگی واقعتاً عوامی نمائندگی بن سکے، جہاں عوام کے وہ نمائندے منتخب ہو سکیں جن کا مفاد عوام کی بہبود کے ساتھ جڑا ہو، جن کا مفاد عوام کو کمزور رکھنے میں نہ ہو، جن کا مفاد عوام کو جاہل رکھنے میں نہ ہو، جن کا مفاد ایک پیٹرنیج کا سسٹم قائم کرنے میں نہ ہو، ایک سرپرستی کا سسٹم قائم کرنے میں نہ ہو، کیونکہ اس پیٹرنیج کے سسٹم کے ذریعے سے پھر مافیاز بن جاتے ہیں، پھر مافیاز کی حکومت بن جاتی ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پریشر گروپس ہیں، ہمارے ہاں مافیاز ہیں، ہمارے ہاں اسی طرح سے ایک پیٹرنیج سسٹم کے تحت لوگوں کو فائدے پہنچائے جاتے ہیں، اور اس فائدے پہنچانے کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ ایک مشترکہ مفادات ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی کلاس کے مفادات ہیں، وہ پورے عوام کے مفادات نہیں ہیں۔ تو یہ جو پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے، یہ فلاڈ جمہوریت ہے، اور جب تک آپ کے ہاں ایک مضبوط جمہوریت نہیں آئے گی اور آپ سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کریں گے، فوج کے کردار کو متعین نہیں کریں گے، اداروں کے کردار کو اس طرح سے متعین نہیں کریں گے، اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے بڑے بڑے مسئلے ہیں، غربت کا مسئلہ ہے یا جہالت کا مسئلہ ہے یا عدم مساوات کا مسئلہ ہے یا کرپشن کا مسئلہ ہے، تو یہ مسائل ہمارے حل ہونے مشکل ہیں۔